اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مفتاح الخیر والاسرار ومغلاق الشر والظلمات وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ آج ہم نے درس قرآن میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 152 سے پڑھنا ہے۔ اس آیت نمبر 152 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت کے اندر فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي، تم میری یاد کرو، اذکرکم، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم میری یاد کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا، واشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور میری جو ہے وہ ناشکری وہ نہ کرو۔ اب اس آیت کے اندر کائنات کی جو سب سے بڑی نعمت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا ذکر کرنے کے بعد اب ذکر الہی اور نعمت الہی پر شکر کرنے کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے۔ اب ذکر کی جو ہے وہ 3 اقسام ہوتی ہیں، ذکر قلبی ہوتا ہے، ذکر لسانی ہوتا ہے، ذکر جو ہے وہ عملی ہوتا ہے۔ اب ذکر قلبی وہ ہوتا ہے جو دل کے ساتھ کیا جائے، یعنی دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اس کی عظیم قدرت کے دلائل میں غور و فکر کرنا، یہ جو ہے قلبی ذکر ہے۔ زبانی ذکر کیا ہے؟ ذکر کی دوسری قسم ہے زبانی۔ زبانی ذکر میں تسبیح آ جاتی ہے، تقدیس آ جاتی ہے، حمد و ثنا آ جاتی ہے، توبہ و استغفار آ جاتی ہے، دعا، نیکی، خطبہ وغیرہ، یہ زبانی نیکی کے اندر آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہے ذکر کی تیسری قسم جو ہے وہ اعضاء بدن کے ساتھ، یعنی ذکر بدنی، ذکر قلبی، ذکر زبانی، ذکر بدنی۔ بدنی ذکر سے مراد ہے کہ اپنے اعضاء سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی جائے، بلکہ اپنے اعضاء کو اطاعت الہی، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے اندر اپنے اعضاء کو استعمال کی جائے۔ ذکر کے بارے میں بے شمار سوال ہیں، فضائل ہیں۔ اللہ کے ذکر سے دلوں کی صفائی ہوتی ہے، اللہ کے ذکر سے شیطان جو ہے دل سے ہٹ جاتا ہے، ذکر کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا۔ تو اس طرح متعدد فضائل ایسے ہیں جو ذکر کے بارے میں قرآن پاک کے اندر بیان کیے گئے ہیں، حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں، صحابہ تابعین کے اقوال سے ہمیں ملتے ہیں۔ اب اللہ فرمائے اذکرکم، تم میری یاد کرو، ذکر کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ چرچا کیسا کرتا ہے؟ اب جو اطاعت کے ساتھ یاد کرنے والے ہیں ان کا چرچا کرے گا مغفرت کے ساتھ، شکر کے ساتھ یاد کرنے والوں کو اپنی نعمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ یاد کرنے والوں کو اپنے قرب کے ساتھ یاد فرماتا ہے۔ بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہوتا ہوں جو مجھ سے رکھے ہوئے ہے، اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اکیلا یاد کرتا ہوں، اگر بندہ اسے مجمع میں یاد کرتا ہے، اگر بندہ میری یاد جو ہے مجمع میں کرتا ہے تو میں اسے بہتر مجمع میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ ایک بالش میرے قریب ہوتا ہے تو میں گز بھر اس سے زیادہ قریب ہو جاتا ہوں، تو میں دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر اس سے قریب ہو جاتا ہوں۔ اگر چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کے اس کی طرف جاتا ہوں، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ کی شان ہے، یا مراد یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اس کی طرف زیادہ تیزی سے ہے وہ متوجہ ہوتی ہے۔ تو یہ تھا اذکرکم، اور اس کے بعد ہے واشکروا لی، میرا شکر کرو۔ جب کفر کا لفظ شکر کے مقابلے میں آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ناشکری، اور جب اسلام یا ایمان کے مقابلے میں آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بے ایمانی۔ یعنی کفر کا لفظ شکر کے مقابلے میں آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا ناشکری، اور جب ایمان یا اسلام کے مقابلے میں آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا بے ایمانی۔ یہاں کفر سے مراد جو ہے نا شکری ہے۔ اب شکر کا مطلب کیا ہے کہ کسی کی احسان اور نعمت کی وجہ سے زبان سے، دل سے یا اعضاء کے ساتھ اس کی تعظیم کی جائے۔ شکر کے بے شمار فضائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ لَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو بے شک جو میرا عذاب ہے وہ سخت ہے۔ تو حدیث پاک کے اندر بھی اس کے فضائل بہت سارے نقل کیے گئے ہیں، جن میں سے ہم 1-2 حدیث ڈسکس کر لیتے ہیں کہ حضرت انس اس حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے پر
اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ الحمدللہ، تو یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسے نعمت دینے سے بہتر ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان کی عمر دراز کرتا ہے اور انہیں شکر کا اعلان فرما دیتا ہے۔ یعنی ایک تو ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ عمر جو ہے وہ لمبی کر دیتا ہے اور شکر کا اعلان فرما دیتا ہے کہ وہ جو شکر ہے وہ زیادہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب اس سے جو اگلی آیت ہے